السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دردناک، المناک اور کربناک خبر دیکھنے کو ملی۔ وہ خبر یہ ہے کہ ایک حافظ صاحب، ایک قاری صاحب، ایک عالم صاحب تھے مولانا، جو بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مکتب میں، مدرسے میں پڑھنے والے ایک بچے کو اس کی کسی غلطی پر سزا کے طور پر، تعدیب کے طور پر اس کو سزا دی، اس کو مارا ہوگا یا اس کو ڈانٹا ہوگا۔ بدلے میں اس نے جا کر اپنے گھر پر شکایت کی اور اس کے بھائی نے، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ والد نے آ کر مولانا کو، جو استاد تھے، ان کو قتل کر دیا۔ اب اس پر کیا ہی کہا جائے، کیا ہی دکھ منایا جائے، یا کیا کہا جائے، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہ ایک وہ وقت تھا جب ہم نے سنا ہے کہ والدین اساتذہ سے جا کر یہ کہتے تھے کہ گوشت جو ہے آپ کا ہے اور ہڈی ہماری ہے، یعنی آپ جتنی چاہیں سزا دیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ اگر بچے کے بدن پر پٹائی کے نشان ہوتے تھے تو ماں پوچھنے کے بعد بچے کی اور پٹائی کرتی تھی کہ تو نے کوئی غلطی کی ہوگی اس لیے استاد نے مارا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ استاد کو والد کا درجہ دیا جاتا تھا، بلکہ والد سے بڑھ کر مانا جاتا تھا۔ ایک وقت وہ تھا کہ استاد کی عزت کی جاتی تھی، اس کے مار کھانے کو اپنے لیے شرف سمجھا جاتا تھا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ استاد نے اگر ہمیں مارا ہے تو بدن کے جس حصے پر استاد کی مار پڑی ہے وہاں ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ استاد کا ادب اور احترام تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کا حقیقت سے، یعنی اس بات کا جہنم کی آگ والے مسئلے کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک استاد کا ادب تھا، رسپیکٹ تھی۔ آج بھی اگر ہمارے اساتذہ ہمیں راستوں پر مل جاتے ہیں تو ہم اپنی گاڑی پر سوار ہو کر نہیں چلتے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ سے اتر جاتے ہیں۔ آج بھی ایسے بچے بھی ہیں کہ اگر وہ بھی مجھے جنہوں نے میرے پاس کچھ وقت رہ کر جو ہے علم حاصل کیا ہے، وہ مجھے راستے میں دیکھتے ہیں تو وہ اتر کر گاڑی پہ سے اتر جاتے ہیں۔ ایسا ماحول آج بھی ہے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں، کس سوسائٹی کے لوگ ہیں، کس معاشرے کے لوگ ہیں کہ ایسا ظلم؟ اگر تمہیں اپنے بچے کے لیے اس استاد سے اختلاف تھا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کر لیتے، کوئی بیٹھک بٹھا لیتے، کوئی جرگہ بٹھا لیتے، اس استاد کو برطرف کروا دیتے، کچھ زبانی کلامی کچھ کہہ سن لیتے، کچھ بدتمیزی زبان سے ہی کر لیتے۔ ایسا کیا کیا ہوا تمہیں، اور کس سوسائٹی سے تم آتے ہو کہ تم نے اس کا قتل کر دیا؟ یہ ہمارا سوسائٹی، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری سوسائٹی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر ایسا رویہ رکھا جائے گا اساتذہ کے ساتھ تو بتائیے کون ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دے گا، کون بچوں کو پڑھائے گا؟ اور یہ حال صرف مدرسوں کا نہیں ہے، یہ حال مکتب کا نہیں ہے، یہ حال اسکول اور کالج کا بھی ہے آج، کہ اگر استاد کچھ کہہ دے تو پھر استاد کی جو حالات، استاد کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے وہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہوتا۔ تو یہ تو سب جگہ کا حال ہے۔ اگر ہم ٹیچرز کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ علم سے کتنا دور ہو جائیں گے۔ نہ کوئی ہمیں کالج اور اسکول میں پڑھانے کے لیے استاد راضی ہوگا، نہ مدرسے اور مکتب میں پڑھانے کے لیے راضی ہوگا۔ یہ بات تو خیر ہمارے سوسائٹی کے لیے، ہمارے لیے تھی۔ ایک بات میری اساتذہ سے ہے، یہ کہنا ہے کہ آج کا معاشرہ ایسا نہیں ہے۔ آج کے بچے اور ان کے پیرنٹس علم کی قدر نہیں کرتے، علماء کی قدر نہیں کرتے، ٹیچر کی قدر نہیں کرتے۔ تو وہ جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کو پڑھائیں، جو نہیں پڑھتا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، بلا وجہ کی سختیاں نہ کریں۔ ایسے کئی کیسز دیکھنے کو ملے ہیں۔ یہ تو بدبخت جنہوں نے قتل کر دیا، ورنہ ایسے بھی کیس دیکھنے کو ملے کہ استاد نے تعدیب کے لیے، نصیحت کے لیے اس کو جو ہے کچھ سختی کی، اس نے جا کر جو ہے اپنے گھر پر کی جو ہے اطلاع دی، گھر والوں نے FIR کر دی، پولیس آئی، تھانہ، کورٹ کچہری، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، اور کئی سارے ایسے معاملات میری نظر میں ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو اساتذہ ہیں اسکول کے، مکتب کے، مدارس کے، کہ جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کو پڑھائیے، جو نہیں پڑھ رہا ہے اس کو جانے دیجیے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہاں اگر والدین دلچسپی لیتے ہیں، والدین شوقین ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ بہرحال میرے بچے کو پڑھانا ہے تو بات اور ہے، ورنہ پھر ایسے بچوں کی طرف آپ زیادہ توجہ نہ دیں۔ کیا فائدہ ہے کہ اپنی عزت، زندگی اور سب کچھ داؤ پر لگا دیا جائے ایسے بچوں کے لیے؟ یہ پڑھ تو پھر بھی نہیں پائے گا، لیکن اس کی وجہ سے ایک استاد کی، ایک عالم کی جان چلی گئی، جس کی وجہ سے کئی سارے بچے پڑھ سکتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔